اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو بالکل اندر سے نکلے، حقیقی روح سے نکلے، وہ والا ایمان چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر اس قدر ایمان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہو اس پر ہم عمل کریں، جس چیز سے منع کیا ہے اسے ہم رک جائیں۔ یہ ہے اصل میں حقیقی ایمان۔ حقیقی ایمان یہی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک جگہ پر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے جنت کو دیکھا ہے؟ عجیب سوال ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ظاہر ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس کو بند کر دیں۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں ان کے، بیٹھے ہوئے ہیں اسی مجلس میں، وہ کہتے ہیں میں نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے جنت کا پھل کھایا ہے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، ظاہر ہے کسی نے نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے کھایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بچے کو تھپڑ ماروں۔ یہ عجیب، بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں خاموش ہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے نا کہہ رہا ہے میں نے کھایا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بتاؤ کیسے، کہاں سے تم نے دیکھا، کہاں سے تم نے کھایا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر اتنا ایمان ہے، آپ نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے جنت کا پھل کھایا ہے، اس کی لذت میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مجھے میرا ایمان آئے کہ جنت بھی ہے۔ اس قدر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو کہ یہ منع ہے، یہ نہ کرو، اب ایمان لانے کے بعد بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو کوئی چیز ہو سکتی ہے اس میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس نے چکھا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے مطمئن ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا، اسے اس قدر اطمینان حاصل ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ایمان کا مزہ جس کو چکھنا ہے وہ اس بات پہ ڈٹ جائے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور یہی تین سوالات جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ ایمان کا مزہ ہونا چاہیے، اس کا ذائقہ ہونا چاہیے، اس کی لذت ہمیں محسوس ہونی چاہیے۔ ہم عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ان تمام چیزوں کا ایک اثر ہونا چاہیے، ایک ذائقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کا صحیفہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے کہ عمر خدا کی قسم اگر موسیٰ تمہارے درمیان ہوتا اس کے لیے بھی نجات کا یہی راستہ تھا کہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی اور شعوری ایمان لے آئیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ایمان لے آئیں۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کتاب میں ایک آیت ملتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں، کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
تو وہ اس کام میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں، یا میرا معاشرہ مجبور کر رہا ہے، یا میرا گھر والے مجھے مجبور کر رہے ہیں، یا زمانہ ایسا ہو گیا ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ آخری ہے، حتمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا وہ بھی آخری ہے، حتمی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں ہم کوئی 1% اور 2% کا چانس نہیں نکال سکتے۔ یہ حرام ہے تو حرام ہے، حلال ہے تو حلال ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ اسی طرح سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی جو دوسری بنیاد ملتی ہے، پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری جو بنیاد ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ پہلی بنیاد ہے ایمان، دوسری بنیاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے۔ اسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بہت ساری آیتیں ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے ضمن میں، لیکن اس آیت میں ایک خاص بات ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ لا تبطلوا اعمالکم کا مطلب یہ ہے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیوں فرمایا گیا اس طرح سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، زندگی بھر وہ نیکیاں کرتا ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لا تبطلوا اعمالکم کا مطلب یہ ہے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اور ہمیں بڑی امید ہو اپنے ان نیکیوں سے کہ اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت دے گا اور ہمیں بڑے انعامات سے نوازے گا، اور کسی لمحے میں بھی آ کے ہم کہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے نا تھوڑا سا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ جو ہے نا معاشرہ اس طرح سے نہیں کرنے دیتا، یا جو ہے نا خاندان والے کیا کہیں گے، تو ہم اللہ کے رسول کے حکم کو اس کی جگہ پر کسی اور کا حکم لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی کی تگودو، ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح سے ہمیں ایک جگہ پر ملتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا نا۔ ساری چیزیں جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں اس سے اصل مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی سادہ حدیث ہے، لیکن اس کے اندر بڑا کلیہ ہے انسانی زندگی کا، دنیا اور آخرت کا ایک فلسفہ اس کے اندر موجود ہے۔ بڑی مختصر سی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ ابا کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابلیس کے لیے کہا گیا ہے جب اسے ابا واستکبر، ابا کا مطلب اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، تو میری تمام امت، پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو ابا کر دے، جو انکار کر دے، جو کہہ دے مجھے تمہاری جنت نہیں چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا ومن یا ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ یعنی اسے کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے تمہاری جنت۔ تو لوگوں نے پوچھا کون انکار کرے گا؟